الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. اے ایمان والو، تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ اور تم ان کو اپنے گھروں میں روک کر نہ رکھو. تم نے جو ان کو مہر دیا ہے اسے واپس لینے کے لیے. ہاں البتہ اگر وہ عورتیں کھلی نامناسب حرکتیں کر بیٹھیں تو اس وقت آپ اپنا دیا ہوا مہر واپس لے سکتے ہو. وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان کے ساتھ اچھائی کے ساتھ زندگی بسر کرو. فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر تم کو وہ پسند نہیں آ رہی ہیں، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، تو ایسا ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کر رہے ہوں. وَيَجْعَلُ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور اللہ تعالیٰ نے تم جس چیز کو پسند نہیں کر رہے ہو اسی میں اللہ تعالیٰ بہت ساری بھلائی رکھا ہو. ایسا ہو سکتا ہے. اے ایمان والو، تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ اور تم عورتوں کو اپنا دیا ہوا مہر میں سے کچھ واپس لینے کے ارادے سے ان کو گھروں میں روک کر مت رکھو. ہاں البتہ اگر وہ عورتیں کھلی نامناسب حرکتیں کر بیٹھیں، برائی کر بیٹھیں، تو پھر اس وقت آپ اپنا دیا ہوا مہر واپس لے سکتے ہو. عورتوں کے ساتھ اچھائی کے ساتھ پیش آنا چاہیے. عورتوں کے ساتھ اچھائی کے ساتھ زندگی بسر کرو. اگر تمہیں عورتیں پسند نہیں آ رہی ہیں، ناپسند ہیں، تو ایسا ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کر رہے ہوں اور اللہ تعالیٰ اس چیز میں بہت ساری بھلائی رکھا ہو. ایسا ہو سکتا ہے. زمانہ جاہلیت میں عورتوں پر بڑا ظلم ہوتا تھا. زمانہ جاہلیت تو چھوڑو، اب بھی ظلم ہو رہا ہے عورتوں پر. اب بھی عورتوں پر ظلم ہو رہا ہے، اس لیے کہ زمانہ جاہلیت. اچھا یہ بولو، زمانہ جاہلیت کسے بولتے معلوم؟ سنتے رہتے ہیں ہمیشہ بیانوں میں زمانہ جاہلیت بول کر. زمانہ جاہلیت کسے بولتے؟ زمانہ جاہلیت کسے بولتے بولے تو ہمارے نبی کے آنے سے پہلے کا زمانہ. عیسیٰ عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے اٹھا لیے جانے کے بعد، الفاظ پر غور کرو. میں عیسیٰ علیہ السلام کے مرنے کے بعد یہ نہیں بول رہا ہوں، وہ نبی مرض نہیں ہونا، ان کی موت نہیں آئی. عیسیٰ علیہ السلام کو ہمارا عقیدہ، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی موت نہیں آئی، انہوں زندہ ہے، آسمان پر زندہ ہے. اور ایسا بھی پورے نبیاں، جتنے نبیاں دنیا میں آ کر چلے گئے، انہوں اپنی طبعی موت، اپنی زندگی کا خاتمہ پورا کر کے چلے گئے. چلے جانے کے بعد اب بھی ہمارے پورے نبیاں اپنے اپنے قبروں میں زندہ ہیں. یہ ہمارا عقیدہ ہے. عام اپنے قبروں میں زندہ رہتے وہ الگ بات ہے، لیکن نبیاں اپنے قبروں میں زندہ رہتے ہیں. اس عقیدے کو ہمارے کو ایمان ہونا. اچھا آگے سمجھو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے اٹھا لیے جانے کے بعد یہودی لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے پڑ گئے تھے مادہ لوگ کا. تو اللہ تعالیٰ کیا کر دیے؟ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ اٹھا لیے زندہ آسمان پر. قیامت کے قریب میں اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو نازل فرمائیں گے، اتاریں گے ان کو دجال کو قتل کرنے کے لیے. تو دجال کو قتل کرنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے. تو عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ جاہلیت کسے بولتے وہ بول رہا ہوں. اب سنو پوائنٹ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے اٹھا لیے جانے کے بعد سے ہمارے نبی کے پیدائش سے پہلے کے زمانے تک یہ جو عرصہ ہے 570 پر 1 سال کا عرصہ، اسے بولتے زمانہ جاہلیت. سن رہے ہیں بات؟ تقریباً 500 سال کا عرصہ، یا 500 سال سے ذرا کم سمجھو، یا 500 سال یا 500 جلد عرصہ.
تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دنیا سے اٹھانے جانے کے بعد سے لے کر اب عیسیٰ علیہ السلام چلے گئے، دنیا میں کوئی نبی نہیں ہے، پھر ایک 500 سال گزرنے کے بعد پھر ہمارے نبی دنیا میں عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھانے جانے کے بعد آسمانوں میں ایک 500 سال کا عرصہ گزرا، دنیا میں کوئی نبی نہیں تھے، اس کے بعد پھر 500 سال بعد پھر ہمارا نبی ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے اٹھانے جانے کے بعد سے لے کر ہمارے نبی پیدا ہونے سے پہلے تک کا یہ جو 500 سال کا زمانہ ہے، اس زمانے کو بولتے زمانہ جاہلیت۔ ایک بات سمجھ میں آ گئی، اور ایک بات بھی سمجھو، ایسا تو ہوا کہ اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو بھیجتا رہا، لیکن کبھی کبھار پیغمبروں کو بھیجنے میں اب ہمیں ایک پوائنٹ اب بھی نوٹ کر سکتے، عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد 500 سال بعد ہمارے نبی ہے، تو اس سے زمانہ جاہلیت بول رہی۔ اب ہمارے نبی دنیا سے جا کر اب تک 1450 سال کا عرصہ گزر گیا، یہ زمانے کو زمانہ جاہلیت نہیں بولتے۔ بھائی کیا رکھو سمجھو اسے، عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے اٹھائے جانے کے بعد 500 سال گزرنے کے بعد ہمارا نبی ہے، تو یہ 500 سال کے عرصے کو کیا بولتے ہیں، یہ زمانے کو کیا بولتے ہیں، زمانہ جاہلیت۔ لیکن ہمارے نبی دنیا سے جہاں 1450 سال کا عرصہ گزر گیا، تو 1450 سال کے اس عرصے کو زمانے جاہلیت نہیں بولتے۔ اور اسی طریقے سے کسی اور نبی کے ایک نبی ہوتے تھے، مثال طور پر کوئی نبی ابراہیم علیہ السلام ایسا سمجھو، یا پھر ابراہیم علیہ السلام ہوتے ہوئے ان کے بیٹے اسماعیل نبی بن گئے، نبی ان کے بیٹے بھی، پھر اسماعیل ہوتے ہوئے اسحاق بھی وہ نبی، پھر اسحاق کے بیٹے یعقوب وہ نبی، یعقوب کے بیٹے یوسف وہ نبی، پورے نبیوں کا خاندان یہ ایک دم ایک ہی وقت میں 4 نبیاں، 5 نبیاں، 2 نبیاں ہوتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام دیکھو، ابراہیم علیہ السلام نبی، ان کے بیٹے اسماعیل نبی، ابراہیم علیہ السلام کے اور بیٹے اسحاق نبی، اسماعیل ابراہیم علیہ السلام کے ان کے بھتیجے تھے یا ان کے بھانجے تھے، حضرت لوط نبی تھے۔ آپ پھر دیکھو ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق کے بیٹے، ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام اسحاق، اسحاق کے ایک بیٹے کا نام یعقوب، ابھی یعقوب کے اور ایک بیٹے، یعقوب کے ایک بیٹے کا نام یوسف۔ دیکھو اتنے نبی ایک ہی خاندان کے لوگ ہیں، چچا باوا دادا ماموں ایسا سب ایک ہی کر کے، تو کبھی کبھار اللہ تعالیٰ ایک ہی زمانے میں ایک ہی گاؤں میں رہتا ایک ہی وقت میں 4 نبیوں کو 5 نبیوں کو بھیجا عیسیٰ۔ کبھی کبھار ایسا ہوا اللہ کا عرصہ گزر گیا، بعد میں نبی آئے، ایسا ہوا ہے۔ لیکن کسی زمانے کے نبی کے جانے کے بعد سے لے کر دوسرے نبی کے آنے تک کے وہ زمانے کو زمانہ جاہلیت نہیں بولتے۔ اب ہمارے زمانے میں زمانہ جاہلیت نہیں بولتے، ہمارے نبی کسی نبی کے جانے کے بعد ایک نبی چلے گئے اور ان کے جانے کے بعد اور ایک نبی آئے، تو ان کے جا کر ان کے آنے تک جو زمانہ گزرا نبی نہیں سرکا، تو یہ نبی نہیں سرکا گزشتہ زمانے کو کسی بھی زمانے کو زمانہ جاہلیت نہیں بولتے۔ اب ہمارے نبی جا کر اب 1450 سال کا عرصہ گزر گیا، تو یہ 1450 سال کے عرصے کو بھی زمانہ جاہلیت نہیں بولتے۔ زمانہ جاہلیت کسے بولتے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے اٹھائے جانے کے بعد سے لے کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش تک اسے بولتے زمانہ جاہلیت۔ یا اور اگر تصریح کریں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعلان کرتے ہوئے بول سکتے ہیں، لیکن اس کے بعد سے پھر اسلام کا پرچار، اسلام کی دعوت اور اسلام کے بارے میں بولنا یہ سب شروع ہو گیا تھا۔ تو یہ زمانہ جاہلیت کسے کہیں کہ بولتے معلوم، کہیں کہ بولتے معلوم، دنیا میں کسی بھی نبی کے زمانے میں کسی بھی نبی کے بعد میں اتنا ظلم دنیا میں نہیں تھا۔ حالانکہ اس زمانے میں نبی آنے سے پہلے 500 سال سے گزرا نہیں، اس زمانے میں لوگ لوٹ مار کھاتے تھے اور ہڑپ لیتے تھے، مال پراپرٹیاں قبضہ کر لیتے تھے، اور عورت بچے اگر گھر میں پیدا ہو جاتی زندہ دفن کر دیتے تھے، اتنا خطرناک زمانہ تھا۔ اور اس طریقے سے اگر بابا کو 2 بیویاں ہوتی تو پھر اگر 2 بیویاں ہیں، اس بابا کو 2 بیویاں، ان پہلی بیوی ان دوسری بیوی سمجھو، اگر یہ بچہ پہلی بیوی کا بچہ ہے تو بابا کے مرنے کے بعد پہلی بیوی کے بچے بابا کی دوسری بیوی کو اپنی پراپرٹی سمجھتے تھے، اسے بیوی کی طرح بیوی کے جیسا اسے سلوک کرتے تھے۔ سوتنی ماں کے ساتھ بھی بیوی کے جیسا رویہ اختیار کیا جاتا تھا، یہ حالت تھی۔
ایسا اور بہت سارے کام تھے، بچیوں کو زندہ دفن کرنا یا پھر چھوٹی چھوٹی باتوں پر مارنا، گلے کو مارنا، اور لڑیاں بھی ایک دو دن کے لیے نہیں، ہزاروں سال تک چلتی رہتی تھی، سو سال تک چلتی رہتی تھی لڑیاں. تو یہ سب بھی رہ کر بھی پھر بھی یہ زمانہ زنا کا زمانہ یا پھر یہ زمانہ قتل کا زمانہ ایسا نہیں بولے. وہ زمانے کو کیا بولے؟ بچیوں کو دفن کرنے کا زمانہ نہیں بول رہی، سوتیلی ماں کو قتل کرنے کا یا ان کے ساتھ بدسلوکی کا زمانہ ایسا نہیں بولے. کیا بول رہے اسے؟ اس زمانے کو کیا بول رہے؟ زمانہ جاہلیت. چاہتے تو دوسرا اور کوئی نام بول سکتے تھے، لیکن اسے بولتے زمانے جاہلیت. کئی کو ایسا جہالت جب یہ سب کئی کرتے تھے لوگ، یہ سب غلط فہم کام کئی کرتے تھے، علم نہیں تھا. جب علم آ جائے گا تو پھر یہ سب کچھ نہیں ہوگا. اسی لیے اب پوائنٹ نوٹ کرو، ہمارے نبی کے بعد سے لے کر اب تک، عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سے لے اٹھائے جانے کے بعد سے لے کر ہمارے نبی آج تک کے زمانے کو جاہلیت بولتے. وہ ہر سال 500 سال کا گزرا، 500 سال 500 سالوں کو. لیکن ہمارے نبی کی دنیا سے جانے کے بعد سے لے کر اب تک ہمارے نبی کے بعد سے 1450 سال کا عرصہ گزر گیا، 1400 سال کا عرصہ گزر گیا. پھر بھی یہ زمانے کو زمانہ جاہلیت نہیں بولتے. کیوں؟ اس لیے کہ اس زمانے میں، اس زمانے میں کوئی بولنے والا، اللہ رسول کی بات بولنے والا، پڑھنے والا نہیں تھا. یہ 500 سال کے زمانے میں، عیسیٰ علیہ السلام جانے کے بعد سے یہ نبی آنے تک کے زمانے میں کوئی اللہ کی بات بولنے والا نہیں تھا. اور ایک پاس لوگ بہت کم تھے، شرک سے تو بچتے تھے، لیکن اللہ کا اقرار کرنا نہیں بہت کم تھا. لیکن نبی کے، ہمارے نبی کے بعد سے لے کر اب تک یہ زمانے کو زمانہ جاہلیت نہیں بولتے. وجہ کیا؟ اس لیے کہ نبی کے پیدا، نبی کے زمانے سے نبی ایسے لوگوں کو تیار کر دیے کہ نبی اپنے علم کا سمندر کا خطرہ، اپنے علم کے سمندر کا ایک خطرہ اپنے شاگردوں کو دے دیے. جب علم آ گیا، روشنی آ گئی، تو پھر اندھیرا چلتا چلا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشبو اپنے صحابہ کو دے دی تو وہ خوشبو سے پوری دنیا معطر ہو گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو توحید کی خوشبو دے دی، پورے لوگ اللہ کو ماننے والے بن گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو ایثار کا جذبہ پیدا کر دیا تو لوگ خود بھوکے پیاسے مرنا گوارا کر لیے. دوسرے اگرچہ دوسرا مرنے والا بندہ اپنا خون کا بھائی نہیں ہے، دودھ کا بھائی نہیں ہے، پھر بھی اپنے پڑوسی یا اپنے بازو والے بھائی کے لیے اپنے خود کو پیاسا رکھنا گوارا کر لیا. اس سے پہلے پانی پینا اسے پسند نہیں رہا. یہ سب نبی کی تربیت تھی. ایسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم علم سکھاتی، ان کی تربیت کر کے چلے گئے. تو اب اس تربیت اور اس علم اور اخلاق کے زیور کے ان صحابہ کو پہننے کے بعد اب اس زمانے کو ترتیب سے، تسلسل سے، کنٹینیوسلی ترتیب سے علم بھی ایسے پڑھنے والے نبی کے بعد سے، نبی کے زمانے سے ہی یہ سب نبی تب تھے، نبی بولتے تھے، لوگوں کو پڑھتے پڑھاتے تھے. منبر مسلم کو جب نبی چلے گئے ابوبکر آ گئے، لوگوں کو تربیت کرتے تھے. ابوبکر چلے گئے، عمر آئے، عمر چلے گئے، عثمان چلے گئے، علی چلے گئے. پھر بعد میں ان کے بیٹے حسن کے 5-6 مہینے خلیفہ تھے. پھر بعد میں لوگوں کو یہ کرنا بول کر انہوں حضرت علی کے بیٹے حسن امیر معاویہ سے کو خلافت دے دی، بادشاہ بنا دی. پھر اس کے بعد امیر معاویہ تھے، پھر دوسرے خلیفہ بادشاہ آتے یہ سب منبر مسلح سے لوگوں کی تربیت ہوتی علم دین شریعت سمجھاتے اب تک یہ زمانہ پڑھتا پڑھاتا چلتا چلاتا آ رہا ہے. تو اس زمانے کو نبی کے بعد سے آج تک 1450 سال کا زمانہ گزر گیا. پھر بھی اس زمانے کو زمانہ جاہلیت نہیں بولتے. ریزن کیا؟ تسلسل ہے علم کا. نبی تو نہیں ہے لیکن نبی کی تربیت ہے، نبی کا علم اور نبی کے علم کی اخلاق کی خوشبو آتی ہے. یہ سب نبی کے علم کی خوشبو. سمجھ گیا کی بات؟ صرف زمانے جاہلیت پر اتفاق ہو جائے. سمجھ گیا کیا؟ دیکھو 15 منٹ ہو گئے، چونکہ چل گیا، ویسٹ ہو گیا، کوئی بات نہیں. آپ کو بات سمجھ میں آ گئی؟ زمانہ جاہلیت کب تو بیان میں تو آپ سمجھ لینا، یہ سب تفصیل آپ کے ذہن میں آ جانا. زمانہ جاہلیت بولتے ہی آپ کے ذہن میں یہ 15 منٹ کا بیان آپ کے ذہن میں آ جانا. اب دیکھو زمانہ جاہلیت میں کیا ہوتا تھا، لوگ ایسا ہی لوٹ لینا، پراپرٹی لوٹ لینا، عورتوں کی زبردستی ان کا مال پر قبضہ کر لینا، ان کے جانوں پر قبضہ، ایسا ہوتا تھا. جانوں پر قبضہ مطلب کیا ہے؟ جانوں پر قبضہ کل بتا دیا تھا میں. جانوں پر قبضہ، اگر کسی بیوی کا شوہر مر جاتا تھا
تو لوگ کیا کرتے تھے، اس کے جو لوگ وارث ہوتے تھے، مرد کے جو لوگ وارث ہوتے تھے، اس کے بھائی وغیرہ، اس کی بیوی کو کہیں بھی نکاح کرنے نہیں دیتے تھے۔ یہ جانوں پر ظلم حلال نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ تو زمانہ جاری لوگ ایسا کرتے تھے۔ اس کا مرد مر گیا، مر گیا تو کیا ہوا، شادی نہیں کرنا کام کیا، عدت ہے، مرد مر گیا تو عدت 4 مہینے 10 دن عدت گزارنا، جس گھر میں وہ رہتی تھی اسی گھر میں 4 مہینے 10 دن عدت گزار کر پھر کسی سے شادی کرنا چاہتے کر سکتی ہے، اجازت ہے شریعت میں۔ لیکن وہ لوگ کیا کرتے تھے زمانہ جاہلیت میں، لوگ وہی اب اس کو مرد مر گیا تو اسے شادی کرنے کا اختیار نہیں، اسے ایک تو یہ شادی کرنے کا اختیار نہیں، جان پر ظلم، اس کے جان کا اختیار چھین لیتے تھے۔ دوسرا کیا ہوتا تھا، جو لوگ چلو بول کر کون تو اس کے وارث ہوگا، وہ بچی کے بھائی کو، عورت کے بیوہ عورت کے اگر کوئی اس کے ذمہ دار ہوگا، شادی کرتے تھے تو بھی ان کی وجہ سے کرتے تھے، ان کی اس کی وجہ سے نہیں کرتے تھے، کیونکہ اب ایسا سمجھو کہ ایک چیز اب کسی غلام کو بیچے سرکار کی، خرید سرکار کی، اس کی پسند مرضی راضی ہے نہیں ہے، کچھ بھی نہیں پوچھتے نہیں تھے، ایسا کل یہاں ایک مسئلہ بول رہا تھا میں، یہاں سے بات کل چلے گئی، کل کا پورا بیان اور درس یہاں سے چلے گیا۔ بالغ بچوں کی شادی کا مسئلہ ہے تو ان کو ان کی اجازت لینا چاہیے، بالغ بچوں کی شادی ہے تو ان سے ان کی اجازت لینی چاہیے۔ ہم بچے کچھ تو کہاں بولتے، تمہاری مرضی سے کرو بابا، کہاں بولتے نہیں، بولتے صحیح نہیں بولتے۔ آپ کے بچوں کو پوچھو کیا بات رشتہ لینا کیا بات تجھے، ڈاکٹر میں آ رہا ہوں پہلے دیکھ لے کیوں نہیں، 90% بچے بولتے، 10% بچے اگر نہیں لوگا تمہاری مرضی بولتے ہیں تو ان کے لیے میرے دونوں ہاتھ سے سلام ہے، ایسے بچے بہت کم ہے، سورکا کی بات۔ تو اس لیے تو کیا کرنا چاہیے، ہمارے بچے تمہاری مرضی تو امی، تمہاری مرضی تو باپ، یہ بولنا بولتا ہوں، یہ تربیت ہونا پہلے، دل دماغ یہ تربیت اللہ کے کلام کی تربیت سے ان کو ہمیں کر دینا چاہیے، یہ سبق پورا پڑھا دینا ان کو، جب جا کر تمہیں کیا کرے وہ بول کر تمہاری پسند میری پسند ہوتی، ورنہ پھر اگر ہم پسند کے کر کے آ جائیں گے بچوں کو، پہلے سے بچے دیکھ لو چلو تو ہمارا بدنام ہوگی۔ اس لیے بالغ بچوں کی شادی کا جب مسئلہ آتا ہے تو ان کو ان کی اجازت دینا چاہیے، اجازت دینا چاہیے، ورنہ ایسے بھی اس سے دیکھنے میں آئے ہیں اب اس حکم پر لوگ عمل نہیں کرتے۔ یہ حکم مسئلہ ہے، یہ دین کا شریعت کا، دین میں صرف نماز کا مسئلہ نہیں ہے، کان کھول کے سنو آپ، دین میں صرف نماز کا مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ بھی ہے، یہ مسئلہ بھی جو لوگ نماز پڑھتے ہیں قرآن میں ہے بول کر، یہ مسئلہ بھی قرآن حدیث کی روشنی میں ہے کہ بالغ بچوں کی بچوں کی شادی کرتے وقت ان سے ان کی مرضی پوچھنا چاہیے، یہ مرضی بھی قرآن میں، یہ مسئلہ قرآن میں ہی ہے۔ اب نہیں کریں گے، اب اس مسئلے پر عمل نہیں کرتے لوگ، پوچھتے نہیں، تو کیا ہو جائے گا، بچے پہلے سے کسی کی دل دادا اور دل کی کا عاشقہ ہو چکی ہے، اب ہوگا کیا، اب یہ ایسا نہیں پوچھیں گے تو ہوگا کیا، بالکل عین ایسے واقعات دیکھنے کو ملے، عین شادی کے روکے چھپ گئے، سب کو دعوت دی گئی، شادی خانہ بک کیا گیا، سب دوستوں کو بلائے، اب پورا سب انسان ہو گیا، اب عین اب اجالا ہوا تو شادی کرنا ہے، عین ایسے وقت میں رات کو بچی، آج شادی اجالا ہوا تو نکاح، رات کو بچی ایکسپٹ چلے گئی فرار، ایسے واقعہ ایک نہیں دو نہیں بلکہ سب میں آتی بات، یہ کئی کو ہوئی، فرار بچی کئی کو ہوئی، یہ اس پر عمل نہیں کرے۔ اب وہ کیا ہوا، اگر بچی کسی کو پسند کر رہی کیا تو ہوا بولے تو پوچھو آپ، بچہ بول دیا یا بچی بول دی تو آپ پوچھو دیکھو ان کسے پسند کر رہی ہے یا ہمارا بچہ کسے پسند، دیکھو اسے بھئی بچہ اچھا ہے کیا، ڈھنگ کا ہے کیا، تو اچھا خاندان ہے، بچہ کی تربیت آئے، اس کی چہرے پر داڑھی ہے، نماز توڑی، علماء کے ساتھ ایسا بیانہ میں آتا بیٹھتا رہتا ہے، اس کا ایمان اچھا ہے، اس کے اخلاق اچھے ہیں، لوگ اس کے بارے میں پوچھے تو بھئی بچہ خاموش ہو گئی، بچہ ایک نمبر کا پرفیکٹ، ایسا اگر بولتے تو کرتا تو کیا بات ہے، نہیں میں اس بیان سے لو میرج کو پروموٹ نہیں کر رہا ہوں، بچے پہلے سے اس سے مبتلا ہے، پہلے سے اسے مبتلا ہے، اب میں کیا کر رہا ہوں اسے، ان کی پٹری کو میں چلو میں لگا دے رہا ہوں اسے، انجن ڈبے جاری خالی ڈبے اسے میں انجن لگا رہا ہوں، انجن بھی کیسا، پیٹرول ہے کیا، ڈیزل ہے کیا، ٹینک ہے، دستہ ہے نہیں ہے، وہ دیکھ کر لگا دوں ہوں، پروموٹ نہیں کر رہا ہوں میرج کی، ایسا تو بچے پہلے سے میرج میں لو میرج ہے، اب میں کیا کر رہا ہوں ان کو دیکھو پہلے
ماں باپ کو بھی چاہیے اگر کبھی بچے ایسا بولتے ہیں یا گاتے ہیں تو کیا کرنا دیکھنا چاہیے بچوں کو، نہیں بولے تو پھر اگر ایسا نہیں کریں گے بچے، اگر ماں باپ اگر بچے ایسا جب بولتے بچے تو ماں باپ کیا کر دیتے، اگر میں بڑے سفر تو نہیں کر لی تو ایک ماں میں زہر بھی تو بڑھ جاتا ہوں، اماں بابا بول ڈالتے ایسا، بچی کیا کرتی پہلے سے دل دل کر بیٹھی تھی، اب اماں بابا مر جاتے تو شادی کر لیتی، 2 دن 3 دن 4 دن نہیں ہوتے شادی ہو کر پھر وہ اس کے بائی فرینڈ سے تعلق تھا، اس کے بائی فرینڈ سے 2 3 4 دن کے بعد یہ بڑا کام کیا تھا، ہاں چاٹنگ چیٹنگ شروع، اسپتال کی بہانے جا کر اس کے ساتھ گھوم پھر کو آنا ایسا سب، یا پھر 2 3 دن کے بعد یا نکاح ہوا رات میں فرار، یا ایسا کچھ بھی ہو سکتا ہے، شادی کے دن ہی یا شادی کے بعد بھی ایسا ہو سکتا ہے، یا مرد وہاں چلے گیا کام کو، کہاں کی وہاں چلے گیا کام کو، بیویاں پورے سنسار غیر غلط کام ہوتے رہتے ہیں، یہ سب کیوں ہوا؟ اس پر عمل نہیں ہوا، سمجھ میں آگی بات؟ بچے اگر ایسا بولتے تو پہلے دیکھو سوچو پوچھو، پہلی بات تو ہماری غلطی، ہمیں بچوں کو تربیت نہیں کرے، ان کو نہیں دیکھنا، ان کے پیچھے نہیں بھاگنا، غیر مردوں سے بات نہیں کرنا، غیر بچوں سے بات نہیں کرنا، ان کو تربیت نہیں کرے، آپ تربیت نہیں کرے سستا بچوں کو ایسا بولتے رہتے تو کیا ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ پیٹرول ڈال دیے ہم، اب آگ سلگا دیے، نہیں چلنا، یہ نہیں ہوگا، وہ چلو کبھی سو اس کے ذریعے سے پیٹرول لگا دیے بچوں کا، ان کے عزت کا جنازہ اڑا دیے، گھروں میں ٹی وی رکھ کر کو بے حیائی بدتمیزی دکھا کر پیٹرول ڈال دیے، ان کی ایمان پر آ گئے، ان کی عزت کا پیٹرول ڈال دیے، اب ہمارے بچے نہیں دیکھنا بچیوں کو، یا پھر ہماری بچیاں بچوں کو دیکھنا، تو کیسے ہو سکتا ہے؟ پیٹرول ڈال دیے، پیٹرول ڈالنے کا کیا ہوگا؟ اب دیکھو انتظار کرو، یہ جل کر راکھ ہوگا، وہ اتنے نتیجہ نکلے گا۔ اب پیٹرول ڈال کر بھی اب یہ اچھا رہنا موٹر نہ کر سکتا ہے، پیٹرول ڈال دیے آگ سلگا دیے، بس اب اس کا ایک نتیجہ آخر کا اینڈ کیا؟ یہ راکھ ہوگا۔ اب وہ پیٹرول ہم ڈال دیے، نہیں تو پھر کیا کرنا؟ ہمارے بچے ہماری مرضی سے چل رہا ہو تو کیا کرو؟ یہ سب گھروں سے سسٹم اٹھا دو، تربیت کرو بچوں کی، ان کی ایمانی تربیت، ان کی ذہنی تربیت، ان کی اسلامی تربیت کرو، پھر دیکھو تمہارے بچے تمہیں باہر گھر میں آتے ہوئے تمہارے بچے تمہارے جوتی سیدھا کرتے، تمہارے چپل سیدھا کرتے، جیسا غلام بچے کو اس کے اپنے آقا یجمان کو آنے سے پہلے کار کھولتا ہے، جوتے اٹھاتا ہے، اس کی بیاگ پکڑتا ہے، ارے غلام کو تو اس کا یجمان جنا نہیں ہے، پھر بھی وہ کئی کو پیسے کے واسطے کرتا ہے، تم خود اپنے بچوں کو جنے نہیں، تمہارے بچے کبھی تمہارے کو اٹھا دیے کیا؟ جوتے۔ ایک مثال دیتا ہوں، میری بچی اب دیکھو کتنی چھوٹی بچی ہے، لیکن وہ بچی کی تربیت ایسی ہو رہی ہے آپ کی دعاؤں سے، جب کبھی باہر جانا ہوتا ہے چپل لا کے دیتی ہے مجھ سے کبھی بولا چپل لا کے دے کر، تربیت کیسی ہوئی ہے؟ تربیت کرو ایسی، آپ کے بچے کی ہے تربیت کرو ایسا، ہم کو نبی کی محبت کا تربیت کا جام پینا ایسا، 2 3 سال میں نہیں ہے لیکن جو چلا کر دیتی بچی ایسا، تربیت کرو آپ کی بچوں کو ایسا، تربیت کے موقع دے ان کو، اچھے نظام سسٹم بناؤ ان کے لیے، جب آپ تربیت کریں گے آپ کے بچے جیسے ہماری بچی کر رہی ہے تو آپ کے بچے بھی اسے، آپ جب پڑھتے ہوں گے، اگر باپ کے 2 3 4 بچے ہیں، اگر مال کی ہرس والے بچے یہ بولیں گے کہ مجھے وہ جنگل ہونا بابا کا، مجھے وہ ملکی ہونا، مجھے وہ بڑی ہونا، مجھے وہ پلاٹ ہونا بول کر اگر 2 3 4 بچے رہتے ہوں گے، اگر تم بچوں کو ماں باپ کی عظمت کیا، اگر آپ ان کی تربیت کرے ہوں گے، ان کے ذہن کو آپ بنائے ہوں گے، 100 بچے ایک دم بے ڈھنگ نہیں ہوتے، کوئی نہ کوئی ایک تو ہوگا، کوئی نہ کوئی ایک تو ہوگا موتی سونا، اگر 2 3 4 بچوں میں سے 2 3 بچے اگر بولیں گے مجھے وہ جگہ ہونا، مجھے وہ بنکی ہونا، مجھے وہ فلاٹ ہونا، کوئی ایک بچہ تو ہوگا ارے بھیا ہو تمہیں 100 دے دے تو مجھے اما بابا کو نہیں دینا ہوگا، یہ تو ہوگا، تربیت کریں گے تو یہ ہوگا، تربیت میں تو پھر تربیت نہیں کریں گے تو بچے پراپرٹی حاصل کرنے کے لیے ماں باپ کا مدد کریں گے، تربیت نہیں تو وہ ہوگا۔ سو میں آگی بات دیکھو کتنی تربیت کی باتیں ہیں، میں وہ مولوی نہیں جو خالی ترجمہ کر کے چلتا رہا ہوں، میں وہ مولوی نہیں جو آپ کی من کی باتیں کرتا رہا ہوں، میں سرجری کرنے والا ڈاکٹر ہوں، معاشرے اور ماحول اور ہمارے سوسائٹی کا میں سرجری اور آپریشن اور پوسٹ مارٹم کرنے والا مولوی ہوں، آپ مجھ سے میٹھی میٹھی دوائیں اور باتیں سننے کا آپ آرزو اور تمنا نہ رکھو، بھائی ڈاکٹر بہت اچھا ہے، ڈاکٹر بخاری تو کیا کرتا ہے ڈو دیتا، اسٹارٹنگ میں کیا کرتا ڈو دیتا، وہ بھی کمی ہوتی ہے 2 4 5 سو کی، اگر بخار ڈو سے کمی نہیں تو پھر
اور گولی بدلا کر دیتا ہے. اب میں آپ کو صرف ڈولو دے رہا ہوں, صرف ڈولو ہی ہے, پوسٹ مارٹم نہیں ہے, یہ صرف ڈولو جیسے ہی. یہ تصور بیان کیا ہے, صرف ڈولو ہی, 500 روپے کے ڈولو ہے. وہ ڈولو تو 5 روپے, میرا بیان چلتے ہو رہا آپ کو, میرے 2 چلتی مل گیا آپ کو, آپ اسے کھا لو, ذرا برداشت کر کے کھا لو. اگر آپ برداشت کر کے میری یہ ڈولو کھا لیں گے, جو قرآن حدیث کے اس میں آپ کے پاس جو ڈولو آ رہی ہے, یہ بیان ڈولو اگر یہ کھا لیں گے, ہمارے بچے ہمارے سے رہیں گے. اگر یہ میرے ڈولو آپ نہیں کھائیں گے, ان کی تربیت نہیں کریں گے, بچے ہمارے رہیں گے, پیدا ہم کرے سو رہیں گے, پلیں گے ہمارے گھروں میں, لیکن دل دماغ پورا انگریز کا بن چکا ہوگا. سمجھ میں کی بات؟ اس لیے جب ہمیں جنم ہوتے بچے وہ ہمارے چھوڑنا, پھر کیا کرنا, یہ سب ان ڈولو کو کھاؤ, تربیت کرو بچوں کی. اس کا پھر دیکھو آپ کے بچے آپ کے نکلنے سے پہلے آپ کے جوتے آپ کو لا کر دیں گے, آپ کی گاڑی صاف کریں گے. اگر آپ کا بچہ بڑا ہے, آپ کی گاڑی پکا کر رکھے گا. جیسا مدرسوں میں بچے شاگرد بچے پڑھنے والے بچے حضرت آپ کو بڑے بڑے حضرت جب کبھی آ جاتے تو لوگ بچے کی جوتی سیدھی کرتے, جوتے پکڑے لے جاتے. ایسا کرتے نہیں بچے مدرسوں میں, گاڑی نکال کر صاف کر بات کرتے. حضرت آگے بول کر ہمیں شاگرد ہمارے حضرت آپ کو ایسا کرے, ہمارے حضرت آپ کو جگہ نہیں, پھر بھی علم کی نسبت ان کے پاس علم ہے, اللہ رسول کے پڑھنا پڑے صورت میں ان کے جوتے سیدھے کرتے, ان کا ادب کرتے, گاڑی پہنچ کرتے, حضرت کے لیے آسانی ہو کر, تو انہوں ہماری جگہ نکلتی ہے ان کے ادب کرتے. تو پھر آپ اپنی جنی ہوئی اولاد کی اگر آپ تربیت کریں گے تو پھر آپ کے بچے بھی آپ کو سب کچھ کریں گے, نہیں تو پھر کچھ نہیں ہوگا. مارنے پر بچے کھل جائیں گے, مارنے پر تربیت ہوگی تو بچے ہمارے لیے مرنے تیار ہو جائیں گے. اگر تربیت نہیں ہوگی تو ہم کو مارنے تیار ہو جائیں گے. تربیت ہوگی تو ہمارے لیے مرنے تیار, تربیت نہیں تو ہم کچھ مارنے تیار ہو جائیں گے. اس لیے تربیت کا سوچو. آگے بہت سارے تفصیل کی باتیں ہیں, انشاءاللہ تو بتاؤں گا. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اللہ کے کلام کے مطابق, ہمارے اسلامی تعلیمات کے مطابق ہم خود کو بھی اور اپنے بچوں کی بھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے.